بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحقیق مسائل کا شرعی اسلوب اور عصری تحقیقی انداز، اس سیریز کے عنوان سے دوسرا موضوع جو پیش نظر ہے ہمارے، پہلا موضوع ہم بیان کر چکے ہیں کہ تحقیق مسائل اور قرآنی تعلیمات، دوسرا ہے تحقیق مسائل اور نبوی تعلیمات۔ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی من و ان اس بات کی تائید میں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا اور جس کو ہم نے سورہ النساء کی آیت نمبر 59 کی روشنی میں تفصیل سے بیان کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا منصب قضا سپرد فرمایا تو ان کو روانہ کرتے ہوئے فرمایا کہ کیسے فیصلہ کرو گے جب کوئی ہر طلب مسئلہ پیش آئے گا، تو اے معاذ کیسے فیصلہ کرو گے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں قال اقرأ بکتاب اللہ، یا رسول اللہ میں کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ حضور نے فرمایا قال فإن لم تجد فی کتاب اللہ، اگر کتاب اللہ میں وہ حکم نہ ہوا تو پھر کیا کرو گے؟ قال فبسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا پھر میں آپ کی سنت مطہرہ کو دیکھوں گا اور اس کے اندر سے ہدایت لیتے ہوئے مسئلے کو حل کروں گا۔ قال حضور نے فرمایا فإن لم تجد فی سنتی فی سنت رسول اللہ، اگر تمہیں میری سنت کے اندر سے بھی وہ اس نوعیت کا کوئی مسئلہ نہ ملا پھر کیا کرو گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پوچھا تو قال اجتہدوا، تو انہوں نے فرمایا پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، یعنی غور و فکر کے بعد ایک اپنی نئی رائے قرآن اور سنت آپ کی تعلیمات اور قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں غور و فکر کر کے پیش نظر مسئلہ کی نوعیت پر غور کر کے اور ایک نئی اجتہاد کروں گا، ایک نئی رائے قائم کروں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا، یہ معروف حدیث ہے مشکات شریف کی بھی اور باقی کتب میں، حضور نے یہ سنا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے سینہ اقدس حضرت معاذ کے سینہ اقدس پر اپنا دست اقدس پھیرا، خوش ہوئے اور فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے رسول کے قاصد کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائی جس سے اللہ کا رسول خوش ہوتا ہے۔ یہ منہج حضور نے اپنی خوشی کا باعث قرار دیا کہ سب سے پہلے مسئلہ قرآن سے دیکھا جائے۔ ہمارے ہاں پھڈے ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، مسلکوں کے جھگڑے، قرآن کی دلیل ہی کوئی نہیں مانتا۔ وہ کہتے ہیں جی، ایک طبقہ کہتا ہے ہمیں اعلیٰ حضرت کی دلیل دکھائیں، ایک کہتا نہیں ہمیں اپنا علماء دیوبند کے کچھ مقتدر لوگوں کی تعبیر دکھائیں، کچھ کہتا نہیں ہمیں تو علماء اہل حدیث کے مقتدر لوگوں کی تعبیر دکھائیں، کچھ کہتا نہیں جی ہمیں تو اہل تشیع کے جو مجتہدین ہیں ان کی کچھ تعبیر دکھائیں۔ حیرت ہے، قرآن مجید اور رسول اللہ کی جو تعلیمات ہیں وہ کیا ہیں تحقیق مسائل میں کہ سب سے پہلے حضور فرماتے ہیں، حضرت معاذ نے فرمایا قرآن یہ حدیث قولی بھی ہے، یہ حدیث فعلی بھی ہے، حدیث تقریری بھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے انہوں نے عرض کیا میں کتاب، پھر سنت اور پھر اس کی روشنی میں غور کروں گا۔ حضور نے فرمایا یہ وہ لما یرضی رسول اللہ، یہ وہ کام ہے، اس طریقے سے مسائل کو سمجھنا اور اس طریقے سے اس ترتیب سے مسائل کو اخذ کرنا جو رسول اللہ کو خوش کرتا ہے۔ اس ارشاد سے کچھ چیزیں اخذ ہوتی ہیں، حضور شیخ الاسلام نے جو اخذ فرمائی ہیں، فرماتے ہیں ہر علمی اور دینی مسئلے کا حل سب سے پہلے قرآن مجید سے تلاش کیا جائے گا۔ اس بات کو باندھ لیجئے، جب ایک مسئلہ قرآن میں نہیں ہے تو اس کی وہ قطعی حیثیت جو قرآن مجید سے متعین ہونے کے بعد کسی مسئلے کی بنتی ہے وہ نہیں رہتی دوستوں۔ تو سب سے پہلے قرآن مجید، کوئی مسئلہ آپ کے سامنے آئے، کوئی پھڈا آپ کے سامنے آئے، کوئی دینی امور، سوشل، کوئی فائنینس کے حوالے سے، کوئی جس کی بنیادی تعلیمات دینی حوالے سے رہنمائی درکار ہو، سب سے پہلے قرآن کھولیے۔ اب تو ہر ایک کے موبائل میں بتائیے قرآن مجید سے دکھائیں ہمیں جی قرآن کیا حکم دیتا ہے۔ اگر پوری استعداد اور بروئے کار لانے کے باوجود قرآن سے کوئی حکم میسر نہ آئے تو پھر فیصلہ سنت رسول سے کیجیے، فوراً تعبیرات پر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بتائیے کیا رسول اللہ کے عہد مبارک میں کوئی آپ کو معاملہ پیش آیا تھا؟ ایسا آیا تھا تو آپ نے کیا فیصلہ کیا تھا؟ اور اگر وہ واقعہ ہے تو اس کی اسنادی حیثیت کیا ہے؟ پھر اگر کسی مسئلے کا حل پوری تلاش اور جستجو کے باوجود سنت رسول سے بھی میسر نہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشنی میں غور و فکر کر کے خود سے ایک نئی رائے قائم کی جائے۔ یہ حکم رسول بھی ہے اور حدیث تقریری بھی ہے۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ نے نہ صرف اس سے روکا بلکہ اس پر خوشی کا اظہار کیا جب حضرت معاذ بن جبل نے یہ کہا، اس منہج پر اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ اجتہاد کے لیے پھر جو ظاہر شرائط ہیں وہ پوری کرنی ضروری ہے تاکہ کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ اسی طرح رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور موقع پر، یہ ایک مثال تھی حضرت معاذ بن جبل،
ایک اور موقع پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، فلسفہ التشریع فی الاسلام، امام صبحی محمسانی رحمہ اللہ انہوں نے بیان کی، اس حدیث کی تخریج کر کے پھر اسی احکام کا اخذ کیا۔ حضور نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرمایا کہ جب تم قرآن و سنت میں کوئی حکم پاؤ تو اس کے مطابق فتویٰ دو، اور جب کوئی حکم قرآن و سنت میں نہ پاؤ، فَإِذَا لَمْ تَجِدْ الْحُكْمُ فِيهِمَا، نہ قرآن میں اور سنت دونوں میں، اجتہد رائیک، تو اپنی رائے سے اجتہاد کرو، کوشش کرو، یعنی خود قرآن و سنت کی روشنی میں ایک نقطۂ نظر وضع کر کے بیان کرنے کی کوشش کرو۔ پھر اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اسلوب سے تمسک رکھنے اور اس سے جڑ جانے اور اسی کو اپنانے کے حوالے سے ایک اور حدیث پاک امام ابن قیم نے، علامہ ابن قیم نے اعلام الموقعین جلد 2 صفحہ نمبر 173 پر بیان کیا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، حضور نے فرمایا میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان سے تمسک رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اللہ کی کتاب اور ایک تو اللہ کے رسول یعنی میری، حضور فرما رہے تھے سنت۔ ترتیب دیکھ لیجئے، جب فرمایا کہ جب تک گمراہ نہیں ہوگے، جب تک ان دونوں سے تمسک رکھو گے، کتاب اللہ اور سنت رسول، اخذ و استنباط احکام کے باب میں۔ پھر اسی طرح حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرویہ کہ حضرت علی نے ایک مرتبہ حضور سے اپنا استفسار فرمایا، دریافت کیا حضرت مولا علی نے، اور اس کو بھی امام ابن قیم نے ہی بیان کیا ہے جلد اول صفحہ نمبر 65 پر، کہ فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر ہمیں کوئی مسئلہ درپیش آئے، حضرت علی پوچھ رہے ہیں، تو جس پر قرآن میں کوئی حکم نہ ہو، حدیث میں کوئی حکم نہ ہو، اس سے متعلق آپ کی کوئی رائے معلوم نہ ہو، تو یا رسول اللہ ہم کیا کریں؟ حضور نے فرمایا ایسی صورت میں مومنوں کو اجمع العالمین من المؤمنین، مومنین میں سے اکثریت کو جمع کرو اور ان کے مابین مشاورت قائم کرو، فجعلوہ شورا بینکم، ان سے مشاورت کرو کسی مسئلے میں جو قرآن و سنت میں نہیں ہے، اور کسی ایک شخص کی رائے پر ہرگز فیصلہ نہ کرو۔ اندازہ کر لیں آپ، حضور نے فرمایا کہ قرآن اور سنت میں اگر نہیں ہے تو اہل دانش مومنین کو، اہل علم کو اکٹھا کرو، ان سے غور کرو اور ان سے مشاورت کے بعد فیصلہ کرو، اور خبردار کسی ایک فرد کی رائے پر کبھی فیصلہ مت کرو۔ اور ہمارے ہاں مسلک قائم اس بنیاد پہ ہے کہ ہم ایک فرد کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس ترتیب میں قرآن و سنت کو اکثر بھولے ہوئے ہیں، اور پھر فرد کو لینے کا بھی جو طریقہ حضور نے فرمایا نہیں، حضور نے فرمایا اجتماعی فہم کو قبول کرو، کیونکہ انفرادی فہم میں نقص کا احتمال بہت زیادہ ہے، اجتماعی فہم میں حضور نے فرمایا کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا تحقیق مسائل کا شرعی اسلوب اور عصری تحقیقی مزاج میں جو تعلیمات قرآن کی تھیں کہ سب سے پہلے قرآن کو اپنائیں، پھر سنت کو، پھر اجتہاد کو، اور پھر قیاس کو، اور اصل حیثیت قرآن و سنت کو حاصل ہے۔ اور تعلیمات نبوی میں بھی بالکل یہی بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 میں نے حدیثیں آپ کے سامنے بیان کی، اور چاروں میں کیٹیگوریکلی صراحت سے کہا، فرمایا کہ قرآن اور اس کے بعد میری سنت، اور ایک پہلو 2 حدیثوں میں بیان ہوا کہ جب میری سنت میں نہ ہو تو پھر مشورے کے ساتھ، اے مومنین کے مشورے کے ساتھ فیصلہ کرو اور کسی ایک کی رائے پر اکتفا نہ کرو۔ تو انشاءاللہ اس کو تیسرے پہلو میں، تیسرے کلیم میں ہم اس موضوع کو اس سے آگے چلائیں گے۔